ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كلا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق كما رواه البخاري. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق اللہ العظیم. بیان سے پہلے ایک مسئلے کی بات سمجھیے. بہت ساری دفعہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کی وضاحت کر دینا ہم کو ضروری سمجھ میں آیا. ابھی سب بجھانے کا بھی جو مسئلہ ہوا، دو چیز الگ الگ ہے. ایک ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا اور ایک ہے نمازی کے سامنے سے ہٹنا. دونوں الگ الگ ہیں. عربی میں گزرنے کو مرور بولتے ہیں، جس کا اسم فاعل آتا ہے معدوم، گزرنے والا. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنحی. تنحی کے معنی آتے ہیں ہٹنا. تو حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اور بہت بڑا گناہ بتلایا گیا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ 40 سال تک وہیں پر کھڑا رہنا منظور کرے لیکن گزرنا منظور نہ کرے. ہم کو نکلنا ہے تو نمازی کے سامنے سے گزر کر کے نکل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو آدمی 40 سال، اب راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شک ہو گیا بیان کرنے میں کہ 40 سال فرمایا 40 مہینے فرمایا، وہ ان کا شک ہے. لیکن یہ فرمایا کہ اتنے دن تک وہ وہاں پر کھڑا رہنا گوارا کرے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. لیکن فقہ نے اس کی صراحت کیا ہے کہ گزرنا منع ہے. مارون کا لفظ ہے عربی میں، حدیث میں مارون کا لفظ ہے، گزرنے والا، ہٹنے والا نہیں. اب اس کو سمجھیے کہ گزرنا الگ ہے اور ہٹنا الگ ہے. مثال کے طور پر ماسٹر صاحب کے سامنے ہم ہیں اور یہ نماز میں ہے، ہم یہاں سے ایسے ہٹ گئے، یہ منع نہیں ہے. سامنے سے ہم ہٹ گئے پھر نکلے، یہ منع نہیں ہے. ماسٹر صاحب یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ادھر سے آ کے ایسے چلے گئے، یہ منع ہے. حدیث میں جو منع ہے وہ ادھر سے آ کر کے ادھر ہم ایسے گزرتے ہوئے چلے گئے، یہ منع ہے. ہم سامنے ہیں، ایک آدمی نماز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے آدمی نیت باندھے ہوئے ہیں اور آگے والے آدمی جو ہے نماز سے فارغ ہے، اب ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سلام پھیریں گے تو ہم جائیں گے، اور دل میں آدمی کڑ بھی رہا ہے، کوئی ضروری یہ ہے تو پریشان بھی ہو رہا ہے، اور اگر بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو کچھ سنا بھی دیتے ہوں گے دل میں. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. تو یہ دھیان میں رکھنے کا ہے کہ ہٹنا درست ہے. ہٹنا جس کو تنحی بولتے ہیں عربی میں، سامنے سے ہٹ جانا، یہ گزرنے میں نہیں آتا ہے. گزرنے کا مطلب الگ ہے اور ہٹنا الگ ہے. سامنے ہے، ہم ہٹ گئے، اس کی گنجائش ہے، یہ منع نہیں ہے. اور ایک طرف سے آ کر کے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں بے خبری میں، تو یہ منع ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم لوگ کے گاؤں میں بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، ایک پاگل تھا ہمارے ہاں، تو بازار ہی میں رومال بچھا دیتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے سامنے سے اگر کوئی گزر گیا تو اس کو گالی بکتا تھا، بولتا تھا کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں.
मतलब इतना मसला उस पागल को ही मालूम था कि सामने से गुजरना दुरुस्त नहीं। तो इसकी तो कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी नमाजी के सामने से न गुजरे, लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि हम सामने हैं तो हट तक सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसकी वजह से आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उस वक्त तक हमको बैठा रहना है, हमको वहाँ से नहीं हटना है। हटना दुरुस्त है, गुजरना दुरुस्त नहीं। ये एक मसले की बात थी जिसकी वजाहत कर दी। ज़हन में आया कि इसको बतलाना चाहिए ताकि जो है बहुत सारे लोग कहीं परेशान होते हैं तो परेशानी से बच जाए, और अगर कोई आदमी बेला वजह गुजरते हैं तो गुजरने से बचे।